تو یہ سرکار گوہر شاہی کے وجود مبارک میں جو لطائف ہیں وہ لطائف مختلف انبیاء کے ہیں۔ آپ کا لطیفہ قلب حضرت آدم صفی اللہ کا ہے، جن کو ہندو بھائی شنکر بھگوان بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کال کے اوتار جو ہوں گے وہ شنکر بھگوان کا اوتار ہوں گے۔ سرکار کے جثہ ہائے مبارک اور جلوے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سرکار کے جثہ ہائے مبارک اور سرکار کے جلوے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ دیکھو بھائی، سرکار گوہر شاہی کے نہ لطائف ہیں نہ عرض ارواح ان کی اپنی ہیں، تو اگر سرکار کے قلب کا جثہ آیا بھی آپ کے اندر تو وہ قلب تو جو سرکار کے جسم میں ہے آدم صفی اللہ کا ہے، تو وہ جثہ آیا تو اس کی صورت تو سرکار جیسی ہوگی، لیکن اصلاً تو وہ آدم صفی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ تو سرکار گوہر شاہی کے جثے ہونے کے باوجود بھی وہ سرکار کے نہیں ہیں۔ اچھا، اب رہ گیا لطیفہ نفس۔ تو سرکار کا جو مرشد کا جو لطیفہ نفس ہوتا ہے اس کے جثے تو کہیں نہیں جاتے۔ تعلیم و تربیت کے لیے، فیض کے لیے قلب کے جثوں کو مرشد بھیجتا ہے۔ جو مرشد کے نفس کا جثہ ہوتا ہے وہ پیغام رسانی کے کام آتا ہے، لوگوں کے خواب میں جا کے پیغام دے دینا، سمجھ گئے، تمہاری حفاظت کرنا۔ تو لطیفہ نفس کے جثوں کو تعلیم و تربیت میں استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ نفس کا جثہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو فنافی شیخ ہوگا اس کے اندر مرشد کے قلب کا جثہ ہوگا، تو وہ شیخ کی طرح چلے گا، بولے گا، لیکن شیخ کی خواہشات نہیں ہوں گی اس کے اندر۔ کہ دیکھو، فنافی شیخ جو ہوتا ہے اس میں شیخ کے قلب کا جثہ ہوتا ہے، تو شیخ کی طرح چلنا بولنا تو ہوتا ہے، نفس کا جثہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی خواہشات شیخ کی خواہشات جیسی نہیں ہوتی۔ اگر شیخ کے نفس کا جثہ آ جائے فنافی شیخ میں، پھر شیخ کو کریلے پسند ہیں اس کو بھی پسند ہوں گے، شیخ کو کھیرا پسند ہے اس کو بھی پسند ہوگا، لیکن وہ جس کو کھیرا پسند ہے، جس کو کریلا پسند ہے، وہ تو آیا ہی نہیں نا، اس میں تو قلب کا جثہ آیا ہے، یہی ہوگی، وہ اس کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ شیخ کا جو لطیفہ نفس ہے اس کا جثہ تعلیم و تربیت کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف شیخ کے لیے ہے۔ اور جو فنافی شیخ ہے اس کا اپنا لطیفہ نفس ہوتا ہے، اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ کنٹرول کر لیتا ہے خواہشات جو ناجائز ہوتی ہیں، جو جائز ہوتی ہیں۔ اب تقوی کی تعریف بھی یہیں پر آ گئی۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ کہ نفس کو پاک کر لینا ایمان ہے۔ نفس کو پاک کرنا کیا ہے؟ ناجائز خواہشات کا قلع کما کرنا، ناجائز خواہشات کو روکنا۔ جب ناجائز خواہشات کو روک لیا آپ نے، ناجائز خواہشات سے پاک کر لیا نفس کو، تو اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ پھر تقویٰ کب آئے گا؟ جب تو جائز خواہشات کو بھی روک لے گا تو تقویٰ ہو جائے گا۔ ناجائز خواہشات کو روک لیا تو مومن ہو گیا نا، جب جائز کو بھی روک لیا تو متقی ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کھول کھول کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جائیں۔ فنافی شیخ جو ہے شیخ کی طرح چلتا ہے، شیخ کی طرح بولتا ہے، اس کے اندر شیخ کا جثہ ہوتا ہے قلب کا۔ لیکن جو شیخ کی خواہش ہے، جیسے شیخ کو ٹماٹر کا جوس پسند ہے، اتفاقیہ طور پر اگر وہ فنافی شیخ کو بھی پسند ہے تو اس لیے پسند ہے کہ اس کے نفس کی خواہش ہے، اور اگر اس کو نہیں ہے پسند تو فنافی شیخ بننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ جو شیخ کو چیزیں پسند ہوں وہ اس کو بھی ہوں۔ ابھی کریلا پسند ہے، کھیرا پسند ہے، یہ چیزیں کیوں؟ ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے نہیں ہے، نفس سے ہے۔ اور فنافی شیخ کے اندر شیخ کا نفس نہیں قلب آتا ہے، لہٰذا اس مغالطے میں نہ رہیں۔ میں سرکار کو تو کریلے بہت پسند ہیں، یہ فنافی شیخ کیسا ہے، اس کو تو کریلے پسند ہی نہیں۔ یہ گناہ بھی نہیں ہے بھائی، جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہاں جی مجھے کریلے بڑے پسند ہیں، کھٹے لگ رہے ہیں اور کہہ رہا ہے پسند ہے، نہیں ہے پسند تو نہیں ہے پسند۔ ان چیزوں کا، اب حضور پاک کو دودھ بہت پسند ہے، اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کو دہی پسند ہے، کوئی ایمان سے تعلق ہے اس کا؟ یہ کھانے پینے کی چیزوں کا ایمان سے تعلق نہیں ہے۔
کہ بھائی حضور پاک کو بھنڈی بہت پسند ہے، لہٰذا بھنڈی کھانا سنت ہے۔ اب لوگوں نے بنائی ہوئی نہیں ایسی سنت، حلوہ کھانا سنت ہے، وہ حلوے رکھے ہوئے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، مولوی کیا ہے بھائی یہ سنت ہے یار، حضور نے کھایا۔ اور باقی جو بڑے بڑے بکرے کھاتے ہیں وہ چرخ جو کھاتے ہیں وہ ہمیں پسند ہے۔ تو جو فنافی شیخ ہوتا ہے اس میں مرشد کے قلب کا جثہ ہو۔ اچھا اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ مرشد کے قلب کا جثہ بھی فنافی شیخ کے اندر 3 سال تک اس کے سینے میں رہتا ہے۔ 3 سال مرشد کا قلب کا جثہ آپ کے سینے میں رہے گا اور آپ کے جو لطائف ہیں وہ اس سے چمٹ کے رہیں گے۔ 3 سال تک مرشد کے جو قلب کا جثہ ہے وہ تمہارے لطائف اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے، جو رنگ میں رنگ ہے اس کو مرشد کی محبت کہا جاتا ہے۔ 3 سال جب ہو گئے تو مرشد کا وہ قلب کا جثہ واپس چلا جائے گا، اپنا رنگ چھوڑ جائے گا، وہ مرشد کی محبت ہوگی۔ اب جثے بھی کئی طرح کے ہیں سرکار کے۔ عام آدمی کے 7 لطائف ہوتے ہیں، اگر کوئی سلطان الفقراء ہو تو 7 لطیفے طفل نوری کے بھی ہوتے ہیں، تو 7 اس کے 7 طفل نوری کے کتنے ہو گئے؟ 14۔ اور اگر جثہ توفیق الہی بھی اس کے اندر ہو تو پھر 7 اور لگا لو، 21 لطائف ہو گئے۔ اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر 3 طرح کے قلب ہو گئے۔ جو اصل قلب ہے وجود مبارک میں ڈالا گیا ہے وہ آدم صفی اللہ کا قلب ہے۔ دیکھو غور کرو کہ باقی کسی اور نے ذکر قلب کو اتنا کیوں نہیں پھیلایا جتنا سرکار نے پھیلا لیا ہے، کہ ان کو کوٹا ملتا تھا آدم صفی اللہ سے، حضور کے وسیلے کے ذریعے کوٹا ملتا تھا، سمجھے؟ دوسرا، اگر کسی کے قلب میں بیماری آ جاتی تھی تو اس ولی کو، اس مرشد کو پہلے حضور پاک کو کانٹیکٹ کرنا تھا، پھر حضور پاک کے ذریعے وہ بات آدم صفی اللہ تک جاتی، کیونکہ قلب کی نبوت و ولایت آدم کے پاس ہے، تو وہ اسپیشل اس کو طاقت دیتے کہ چلو یہ قلب کی بیماری اپنے مرید کی تم دور کر دو۔ تو اس میں بڑا پروسیس لگتا تھا، ان کی محتاجگی تھی۔ لیکن سرکار گوہر شاہی کے وجود مبارک میں اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کا لطیفہ قلب ڈال دیا، جس میں لطیفہ قلب کی تعلیم موجود، لطیفہ قلب کی بیماریوں کا علاج موجود۔ اب جب سرکار گوہر شاہی کے پاس ذکر قلب دینے والی پوری تعلیم آ گئی، لطیفہ قلب ہی آدم کا آ گیا، تو اب گوہر شاہی کی ذات کے ہاں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کو ذکر دے دیں یا نہیں دیں، اس کو دے دیں یا نہیں دیں، اس کے قلب میں بیماری ہے علاج کر دو۔ نہیں، سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے گوہر شاہی۔ پھر جس کو چاہا ذکر قلب دیا، ہندو آیا اس کو دیا، سکھ آیا اس کو دیا، عیسائی آیا اس کو دیا۔ اور کیوں نہ دیں؟ جب آدم صفی اللہ موجود تھے تو اس وقت امت واحدہ تھی، ایک ہی امت تھی، 2-3 امتیں تھیں نہیں۔ یہ آخری خلیفہ ہونے کے لیے ضروری ہے نشانی کہ پہلے خلیفہ کی مخلوق آخری خلیفہ کے اندر ہوگی، اور وہ مکمل خلیفہ ہوگا جس میں اول خلیفہ بھی ہوگا اور آخری خلیفہ دونوں یکجا ہوں گے۔ یہ شرط بھی ہے۔ اب جب سرکار گوہر شاہی کے پاس آ گئی، لطیفہ قلب کی تعلیم، لطیفہ قلب آدم صفی اللہ کا، اب وہ لطیفہ قلب کا جثہ اگر گیا ہے کسی فنافی شیخ میں، اب اس کے ذکر دینے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ جثہ ہے نا لطیفہ قلب کا۔ ہاں جی۔ اب اگر کوئی ایسا فنافی شیخ ہو کہ جس کے اندر سرکار گوہر شاہی کے لطیفہ اخفا کا بھی کوئی مخلوق چلا جائے، بھئی عام اگر بندہ ہو، عام اگر ولی ہو تو اس کے اندر ایک ہی لطیفہ اخفا ہوگا نا، اور اگر کوئی ایسی ذات ہو سیدنا امام مہدی گوہر شاہی والی ذات، تو اس میں ایک لطیفہ اخفا ان کے سینے کا ہوگا، ایک لطیفہ اخفا طفل نوری کا ہوگا، ایک لطیفہ اخفا جثہ توفیق الہی کا ہوگا۔ اب 3 لطیفہ اخفا کو رکھ کے کیا کریں گے؟ اگر وہ ایک لطیفہ اخفا اپنے نمائندے، اپنے
بندے کے دل میں ڈال دیں گے تو وہ بات کرے گا تو وہی بات کرے گا، جو بولے گا وہی بات کرے گا نا، کیونکہ لطیفہ اخفا ادھر کا ہی ہے نا، تو ادھر ایک نہیں ادھر تو تین ہے نا، تین ہے نا۔ کبھی وہ جو لطیفہ اخفا آیا ان کے سینے والا، وہ لطیفہ اخفا تو حضور کے سینے کا تھا۔ یہی بات تھی جو سرکار گوھر شاہی نے پاکستان میں صحافیوں سے کہی تھی کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ آگے بیان کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ حضور کا لطیفہ اخفا سرکار کے وجود میں ہے، وہ جو بولتا ہے آپ کی زبان وہی کہتی ہے، بات وہی ہو گئی۔ وما ینطق عن الہوی، وما ینطق، وہ لطیفہ اخفا کے لیے بات تھی نا۔ اب نہ جانے تو جو فنافی شیخ ہے تیرے اندر کون سا لطیفہ ہے؟ کچھ ایسے بھی فنافی شیخ ہوا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ بہت سارے جثے اس کے سینے میں مقیم ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ لطیفہ اخفا کا آ گیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ لطیفہ اخفا جب وہ کلام کرے گا، محفل میں 50,000 آدمی بیٹھا ہوا ہے، جاؤ سب کو مقام محمود لے جاؤ، چلے گئے یوں کر کے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بول رہا ہے، اور نہیں، اس کے پیچھے جو مخلوق بیٹھی ہوئی ہے اس کی چلتی ہے نا، اس نے کہہ دیا تو جائیں گے نا۔ اب وہ فنافی شیخ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کسی فنافی شیخ میں وہ سینے والے قلب کا جثہ ہے، کسی فنافی شیخ میں سینے والے قلب کا بھی جثہ ہے، طفل نوری والے قلب کا بھی جثہ ہے، جثہ توفیق الہی والے قلب کا بھی جثہ ہے نا۔ اب وہ ایک ہی طرح کے تین اگر جثے ہو گئے تو بتاؤ، کبھی وہ کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کہے گا پانی پینا ثواب ہے، کبھی کہے گا پانی پینا سنت ہے، کبھی کہے گا پانی پینا سنت الہی ہے۔ تم کہو گے تین طرح کی باتیں کیسے ہو گئی؟ بھئی ایک بات اس والے لطیفے نے کہی، دوسری اور کسی نے کہی، تیسری اور کسی نے کہی۔ تو سرکار گوھر شاہی کے 21 لطائف ہیں۔ اب نہ جانے کون سا لطیفہ کس کے اندر جاتا ہے۔ جو لطیفہ جائے گا، فرض کیا کہ سرکار کے طفل نوری کا لطیفہ قلب کا جثہ آ گیا، فرض کیا۔ اب طفل نوری کا تعلق تو فقر سے ہے نا، اس دن پھر وہ فقر ہی فقر بیان کرے گا۔ کسی دن اس کا چرخہ گھوما، اس وقت جثہ توفیق الہی والا جثہ آ گیا، وہ فقر وقر کی بات نہیں کرے گا، بولے فقیری سب بکواس ہے، سب منافق ہیں، صرف عاشق ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس دن وہ یہ کہے گا بھائی اس کے علاوہ سب بکواس ہے، اس کی اپنی بولی ہے نا۔ وہ فخر والا کہے گا بس فخر ہی فخر ہے۔ تو یہ سرکار گوھر شاہی کے وجود مبارک میں جو لطائف ہیں وہ لطائف مختلف انبیاء کے ہیں۔ آپ کا لطیفہ قلب حضرت آدم صفی اللہ کا ہے، جن کو ہندو بھائی شنکر بھگوان بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کال کے اوتار جو ہوں گے وہ شنکر بھگوان کا اوتار ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر شنکر بھگوان ہوں گے۔ اب شنکر بھگوان پورے نہیں ہوں گے، شنکر بھگوان کی جو طاقت جہاں ہے وہ ان کا دل تھا، وہ دل امام مہدی میں ہوگا، وہ کال کے اوتار ہوں گے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہم نے ایک دفعہ ملاقات کی حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ جب ہم اسرائیل گئے تھے اس وقت تو تفصیلی گفتگو ہوئی اسرائیل میں، لیکن ایک دفعہ بات کی تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے بتایا، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور مرسلین کو جو جو خصائل دیے وہ یہ کہہ کر دیے کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ دنیا کو دکھاؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ خصائل ہیں امام مہدی کے لیے، تمہیں تعارف کے لیے دیے جا رہے ہیں، جو اصل کام ان کا ہوگا وہ امام مہدی کے ذریعے ہوگا۔ تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے لہن دی تھی، جس کو ہم لہن داؤدی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تو مسیح کے لیے ہے، ہم تو متعارف کرا کے چلے گئے، اصل وہ ملکیت امام مہدی گوھر شاہی کی ہے۔
اور آپ دیکھیں سرکار کی زبان مبارک ہے، کیا مٹھاس ہے، کیا نرمی ہے. سرکار بات فرمائیں بولیں تو آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بس ان کے قدموں میں جان دے دے. جب سرکار کلام فرماتے ہیں کتنی مٹھاس ہے، کانوں میں جیسے رس گھول رہا ہے کوئی. کیا مزہ ہے سرکار کو سننے میں. آپ لوگوں نے تو سنا ہے نا، کبھی آنکھ بند کر کے سنا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے روح کی مٹھاس کوئی اونڈیل رہا ہے. اتنی مٹھاس ہے، اتنا گداز آپ کی آواز مبارک میں. میں نے صوت ریاض پر ایک کلام بھی لکھا ہے. صوت ریاض روح میں پھیلی ہے اس طرح جیسے نسیم ریاض چنبیلی ہو اس طرح سانسوں میں وہ گل پوش جس کا لباس پھولوں کا ہے. سانسوں میں وہ گل پوش سمایا ہوا ہے یوں سمایا ہوا ہے یوں ایسے 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 چمن میں روح سہیلی ہو جس طرح نرمی لبوں کی مات دے ریشم کی چمک کو ریشم کی لچک کو یوں خم ہے گیسوؤں میں پہیلی ہو اس طرح شوخی دل کو پر لگے عشق ریاض کے عشق ریاض کے نازش
نازش عروس ایسا نویلی ہو جس طرح انداز گفت دھیم یوں کہ دل کی سنے ہے دل، دل کی سنے ہے دل، سوتے سریر ایسا سریلی ہو جس طرح لوگوں کو ابھی اندازے صحبت نہیں یونس، انداز صحبت نہیں یونس، دوش ہوا پھرے ہے اکیلی ہو جس طرح۔ تو سرکار گوہر شاہی کے لیے داؤد علیہ السلام نے اپنا لہن جو اللہ نے ان کو مدتاً عطا فرمایا تھا کہ یہ انٹروڈیوس کرا دو، ہے یہ ملکیت امام مہدی کی۔ تو یہ سارے کے سارے جو خصائل ہیں جہاں کہیں بھی آئے ہیں وہ سارے اللہ رب العزت نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکھے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں کہا وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے سارے خصائل امام مبین امام مہدی علیہ السلام میں جمع کر دیے۔ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ تو ہم نے پہلے بھی بتایا۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا پاکستان میں جب تھے مختلف موقعوں پر مختلف راز کھلے، یہ مجھے میرے ذہن میں نہیں رہا تو کبھی میں نے بتایا نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ مولویوں کو جو ہے نا ہم مناظرہ نہیں کرتے، ہم ان کو جو ہے نا کھلے عام مباہلے کی دعوت دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سرکار وہ اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ ہم مباہلے کی دعوت دیتے ہیں کہ آگ جلاؤ کودو۔ تو میں نے کہا سرکار اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ وہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل تھے آگ میں کودنے والے، وہ بھی امام مہدی کو دے دیے گئے ہیں نا۔ اب امام مہدی کی اجازت سے ان کا کوئی بندہ اگر آگ میں کود جائے گا گوہر شاہی کے حق کے لیے، جیسے ابراہیم پر گلے گلزار بن گئی تھی وہ آگ، گوہر شاہی کے غلام کے لیے بھی بنے گی، کیونکہ یہ خصائل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے امام مہدی گوہر شاہی کے قدمین شریفین میں اللہ رب العزت نے رکھ دیے۔ تو اب اگر جس سے آ گئے، اچھا برا نہیں ماننا، آپ ذرا غور سے توجہ سے سنو غفور بھائی، اب جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا فنافی شیخ ہوگا تو وہ کسی جسے کی وجہ سے ہوگا، کسی لطیفے کی وجہ سے ہوگا، اور جو امام مہدی کے سینے میں لطائف ہیں وہ انبیاء کے ہیں۔ تو اگر گوہر شاہی کے کسی غلام سے نبیوں جیسے کرشمے ظاہر ہوں، معجزے ظاہر ہوں تو پریشان نہ ہونا، یہی تو صفت ہے امام مہدی کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں، تو امام مہدی کے خصوصی لوگ وہ کس کے مانند ہوں گے؟ ان میں کیوں نبیوں کے خصائل نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کوئی مہدی علیہ السلام کا فنافی شیخ ہوگا وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں کودے گا، گلے گلزار بن جائے گی، کسی کو لہن داؤدی کی صدا آئے گی۔
کوئی ذکر قلب میں ماہر ہو جائے گا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ادھر ادھر دشت زنی کرے گا، ادھر ادھر جائے گا، دشتوں میں پھرے گا. جس طرح انہوں نے کہا نا علامہ اقبال نے، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب یہ تو جسوں کی بات ہو گئی، ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن سیر حاصل کہاں ہو سکتی. اب آ گئی بات جلوے کی. جلوہ جو ہے، جلوہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے رب اپنی کسی صفت کا اظہار کرتا ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح جلوہ ہوتا ہے، رب کسی کو پیار سے دیکھتا ہے تو وہ پیار کا جو جلوہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. جلوہ جو ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے. فنافی شیخ کے لیے جلوہ نہیں ہے، فنافی شیخ سے جلوہ برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو جلوہ ہے وہ ان کے باطنی جذبات کا اظہار ہے جو مجسم ہو جاتے ہیں. اب جذبات، ہمارے تو جذبات آتے جاتے رہتے ہیں نا، لیکن اگر اس ذات کے جذبات مجسم ہو جائیں تو وہ جذبات تو دائمی ہیں اور وہ آپ کے اندر آ جائیں تو پھر آپ کا تو کہانی الٹی ہو جائے گی. ہر وقت ہوں گے جذبات. Amra TV, the place to connect with God.